لا حول لا حول لا حول لا حول الله لا إله. اللهم صل على إبراهيم على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والبعث محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ہر قسم کی تعریف، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث مبارکہ جس کا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے والیوم نمبر 10 عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ. قلنا لمن؟
قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ السلام۔ ولرسولہ پر ہم گفتگو کر رہے۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والیوم نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، اور اس کے 4 مراحل۔ نمبر 1، دین کا علم حاصل کرنا۔ اس پر کچھ گفتگو سابقہ جمعے میں کی گئی تھی۔ دین کا علم، قرآن مقدس کی آیت کریمہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ اہل ایمان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتے۔ اس میں ایک حدیث عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی قال بلغوا عنی ولو آیہ۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیرہ وامسک انسان بختامہ او بزمامہ ثم قال لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه۔ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے، ایک آدمی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک یہ احکام پہنچا دے۔ جو میرا خطبہ سن رہا ہے اور جو حاضر نہیں، ان تک یہ دین کی بات پہنچا دے۔ ممکن ہے جو شخص حاضر ہے وہ کسی آدمی تک یہ بات پہنچائے جو پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا۔ دین کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے اور پھر بتلا رہے کہ یہ بات سن کر اگلے کو خبر دینی، اگلے شخص تک یہ دین پہنچانا۔ ہم میں سے اکثریت توحید کو سمجھ لیتی، عقیدے کا فہم مل گیا، اب وہ کہتی ہے اکثریت ہم تو ٹھیک ہو گئے۔ اب دوسرے کو دیکھیے، دوسرے کو نہ چھیڑیے، اپنے مسلک کو مت چھوڑیے اور کسی کے مسلک کو مت چھیڑیے۔ دین کی بات پہنچانا جو اس کی آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہوگی اور آپ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو میں پہنچاؤں گا، تکلیف تو ہوگی۔ وہ کہے گا یہ تو آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں، یہ کیسا انداز ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مینا کے اندر خطبہ دے رہے، صحابہ کا ایک جمع غفیر ہے، اور سب کو کہہ رہے ہیں دوسروں تک یہ بات پہنچاؤ، یہ دین کا علم تم نے حاصل کر لیے،
اب دوسرے تک یہ بات پہنچانا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرهم باربع ونہاهم عن اربع. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے وفد عبد القیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. 4 باتیں. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ. یہ 4 باتیں پلے باندھ لو. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. اور 4 باتوں سے منع کر دیا. فقال احفظوه. انہیں حفظ کر لو, انہیں یاد کر لو. ہمارا اسلام تو دیکھیے میت ہو, والد کی پڑی ہو, اور جوان بیٹے اور رشتہ دار سارے بٹیں, اور غسل کا طریقہ نہیں آتا. غسل کا طریقہ نہیں آتا. اللہ کے پیغمبر کیا کہ احفظوہ, یہ دین یاد کرو, جو باتیں میں بتا رہا ہوں انہیں حفظ کر لو. ایک والد دیکھیے کوٹھیاں اور بنگلے اور مال اور سب کچھ چھوڑ کر جا رہا, اور بچے بڑے خوش ہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ کوٹھی اور کار اور دکان بن گئی ہے. اب والد فوت ہو گیا ہے, سارے جمع ہیں, جی غسل دیجئے. جی مجھے تو نہیں آتا. سادہ سا سوال ہے. انہی میں سے ایک کو پکڑ کر مصلے پر کھڑا کر دو چارپائی کے ساتھ کہ آپ بڑے ہیں, پگڑی آپ کے سر پر برادری رکھے گی, اب خاندان والے رکھیں گے, جنازہ بھی آپ نہیں پڑھانا ہے, سارا اسلام ختم ہو جائے گا. 100 بندے جمع ہوں تو 99 آدمیوں کو نہ غسل کا طریقہ نہ جنازے کی خبر. ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے. نہیں تو پھر اپنے سیکٹر کی مسجد کے خطیب کے پاس پہنچ جاؤ. ایک مرتبہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا نماز عصر پر, ایک نوجوان ویل ڈریس, مبارک و شاہ خیر مبارک, اللہ نے مجھے بیٹا دیا, اللہ اسے نیک بنائے. شاہ صاحب گھر چلے میں خیریت ہے کہ جو اس کے کان میں اذان دینی. میں نے یہ بھی کوئی کام ہے اس کے لیے میں گھر جاؤں یہاں سے چل کر, آپ خود اذان دے دیں. مسجد میں کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی. میں نے کہا چل آج اللہ نے تجھے موقع دے دیا ہے, تو والد بن گیا ہے, آج اپنے گھر میں بچے کے کان میں اذان کہہ. میں تو نہیں جاتا. اب وہ کھڑا یہاں, میں کوئی تنخواہ دار ہوں کہ میں نوکر ہوں تمہارا, چلا خود ہی اذان دے لو. کوئی کام کرنے کا ہو تو میں خادم ہوں, کوئی کرنے کا کام ہو تو میں خادم ہوں, جانے کے لیے تیار ہوں. اذان دینی نہیں آتی, کیوں؟ دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں پیچھے جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں سفر کے دوران بالخصوص, اور کسی کو کہہ دیں تکبیر کہنا جی, وہ اس کو کہے گا تو کہہ دے, وہ اس کو کہے گا ذرا آپ کہہ دیں. وہ کیوں؟ تکبیر پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں. اور یہاں اللہ کے پیغمبر دین کا علم دے رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی الدین النصیحہ, کہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد احفظو, اس کو یاد کر, تجھے جب مسئلے کی ضرورت ہو تو پھر ٹھیک ہے, بڑے بڑے مسئلے نہیں ہے تو آدمی کسی عالم کے پاس چلا جائے. وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ, اور جو پیچھے ہیں تمہارے علاقے کے لوگ, قبیلے کے لوگ, ان کو جا کر یہ 8 مسئلے بیان کرو. یہ ہے دین کی نصرت اور خیر خواہی, کہ سنو, حاصل کرو اور پھر تبلیغ کرو اس کی.
اور قرآن مقدس بھی یہی کہہ رہا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب تم لوٹو تو اپنی قوم کو ڈراؤ اس جہنم سے، اللہ کے غضب سے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید وہ بابے کی عبادت چھوڑ دیں، کفر شرک سے بعد آ جائیں۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی دین کی نصرت کرنا، کہ دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنی، اس پر عمل کرنا۔ اور نمبر 4، دین کے غلبے کے لیے زبان سے اور مال سے اور جان سے کوشش کرنا۔ وہ 4 باتیں کون سی؟ وہ 4 باتیں کون سی؟ سب سے پہلی بات اللہ کی توحید، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت۔ اب اللہ کی توحید ہی بیان کرے تو یہ گولڈا صاف ہوتا ہے، یہ بری کی قبر نہیں رہتی۔ اللہ کی توحید کیا کہتی ہے کہ سجدہ اب کسی قبر، ڈھیری، درخت، پتھر پر حرام ہے۔ دیکھ لو لوگ کیسے پھر ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہلی بات یہ بتلائی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اعلان کرنا کائنات کے اندر ایک ہی ہے جو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا۔ اور اس توحید کی دعوت کا بڑا فقدان ہے۔ میں سارے پاکستان میں جاتا ہوں، 10 علماء آئے ہوئے ہوں گے، کوئی نماز کی اہمیت، کوئی روزے کی اہمیت، کوئی حج کی اہمیت، کوئی فلاں اور فلاں توحید پر، نہیں، حالات بہتر نہیں ہیں۔ اور آپ پکے نمازی میں بن جاؤں، آپ بن جائیں، یاد رکھیے گا، اور عقیدے کی خبر نہیں، اور عقیدے کے اندر کہ گولڈے والا سنتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، جمعرات کو بزرگ آتے بھی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، قبر سے فیض ملتا بھی ہے، قبر والا سنتا بھی ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ رب محمد کی قسم، ایک نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دیجیے کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کسی کو مجلس میں کہیں کہ نماز کا وقت ہے، ہاں جی میرے کپڑے ناپاک ہیں، بہانہ بنا، آپ کہیں گے آئیے نماز پڑھ لیجیے، جی میں گھر جا کر پڑھ لوں گا، ذرا جلدی ہے، بیگم بیمار ہے، بہانے بن رہے ہیں۔ آپ اسے کہیں دیکھیے آپ گولڈے پر جا کر جمعرات کو سلام کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، فوراً ٹھہر جائے گا اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں؟ اب عقیدہ پر ضرب پڑی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک، کیا بلکہ یوں کہو تو مبالغہ نہیں، 23 سال تک جو جنگیں بھی لڑی ہے وہ رب کی توحید کے قیام کے لیے لڑی۔ دیکھ لو جنگ بدر میں کافر کیا کہتا ہے، جاؤ بھائی انصاریوں، تمہارا ہماری لڑائی کوئی نہیں، ہمیں تو وہ ہمارے بھائی بھتیجے جو ہمارا دین چھوڑ کر نبی کے پیچھے، جسے تم نبی کہتے ہو، ایک اللہ کو ماننے والے، ان سے ہم نے 2 ہاتھ کرنے۔ تو نمبر 1 توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی کہ عیسیٰ برحق ہے علیہ السلام، نبی تھے، اللہ کا کلمہ تھا، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پیغمبر تھے، بس اب رسالت کی گواہی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، لیکن نماز کا طریقہ اگر ہم لیں گے تو موسیٰ کلیم اللہ سے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے گواہی عملاً۔ ویسے تو کلمہ سارے مسلمان ہی پڑھتے ہیں،
عملاً گواہی یہ، عملاً گواہی یہ۔ اب کوئی عیسائی آ کر یہ کہے کہ دیکھیں آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم اس عیسائی کو کہیں گے مانتے ہیں، عیسیٰ پیغمبر تھے، مریم کا بیٹا تھا، اللہ کا بندہ تھا، آتانی الکتاب، اللہ نے کتاب دی تھی اسے، یہ مانتے۔ وہ فوراً کہے دیکھیے ذرا، پھر اگر مانتے ہیں تو عیسائی بن جائیں، بنیں گے آپ؟ دیکھ لو پھر یہی آتا۔ یہ کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ اہل حدیث امام کو نہیں مانتے۔ بھائی امام کو تو مانتے ہیں تو پھر حنفی اور رضوی اور قادری اور چشتی بن جاؤ۔ ہم کہیں گے ہم مانتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ایسے ان چاروں ائمہ کو یا صوفیوں کے جتنے بھی گزرے ہیں سب کو اللہ کا بندہ اور انسان مانتے ہیں، لیکن رسالت کی گواہی جب ہم دیں گے تو پھر ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے محمدی بنیں گے، حنفی نہیں بن سکتے۔ یہ ہے نمبر ایک۔ اب جب توحید اور رسالت کی گواہی دے لی، پھر آپ نے فرمایا نمبر دو، نماز اور زکوٰۃ کو یاد رکھنا۔ یہ عقیدے کے بعد کہ نماز اور پھر زکوٰۃ دونوں میں تفریق نہیں، پھر فیصلہ بھی کر لینا۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ فیصلہ کریں کون سی نماز، کون سی نماز۔ ایک ہی نماز ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق۔ نمبر تین، رمضان کے روزے فرض ہے۔ اور نمبر چار، جہاد کرو گے تو مال غنیمت سے 5واں حصہ بیت المال کا یاد رکھنا۔ یہ چار باتوں کا حکم دیا اور کہا اخبروہ، خبر بھی دے دینی ہے دوسروں کو۔ یہ ہے دین کا علم اور پھر اس کی تبلیغ۔ نمبر دو، پھر اس کی تبلیغ، یہ کہ میں صحیح معنوں میں توحید پرست ہو گیا ہوں۔ کیسا توحید پرست ہے کہ اپنے ساتھی کو، اپنی گھر والی کو، اپنے خاندان کو، اپنے دفتر کے ساتھ بیٹھنے والے اپنے پیے کو، اپنی مسجد، اپنے محلے کے پڑوسی کو، اس کو تو مسلمان نہیں کر رہا۔ اکٹھے کھاتے رہتے پیتے سوتے ایک ہی کمرے کے اندر ہے، وہ قبر کی عبادت کر رہا ہے اور میں ایک رب کو پوج رہا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ کیا اہل حدیث؟ چار باتوں کا حکم ہے، چار باتوں سے منع کیا گیا۔ نمبر ایک، کدو سے بنا ہوا برتن، مٹی سے بنایا ہوا برتن جس پر گوند کا روغن کر دیا گیا، جسے نمبر تین، مٹی سے بنایا ہوا برتن جو تار کول سے روغن کر دیا گیا، لکڑی سے بنایا ہوا برتن جس پر یہ ساری چیزیں، یہ سارے چاروں برتن اس زمانے میں شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آپ نے کہا اس سے منع کر، اور یہ جا کر خبر دینا۔ یہ ہے وہ چار مراحل۔ نمبر ایک، دین کا علم، اور نمبر دو، علم حاصل کرتے ہی بلغوا عنی ولو آیہ۔ اب یہ نہیں کہ میرے پاس اب 7 سالہ ڈگری ہو، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، جی میں تو پڑھا لکھا نہیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت یاد ہو گئی ہے، ایک مسئلہ پڑھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، اپنے ساتھی کو بتلا دے، اسے بتلا دے۔ دین کے علم حاصل کرنا اور پھر اسے آگے پہنچانا، آگے سبق دینا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل الیمن قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، اہل یمن کا وفد، انس راوی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں، اور کیا کہتے ہیں؟ ابعث معنا رجلا، ہمارے ساتھ ایک مبلغ بھیج دیجئے۔ دین پڑھے گا تو مبلغ بنے گا، اور جب دین ہی حاصل نہیں کرے گا تو پھر سارے کیا ہوں گے؟ ابعث معنا،
ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والاسلام، ایک بندہ ہمیں دے دیجئے جو ہمیں سنت کی تعلیم دے. یہ نہیں کہا ہمیں اپنے آبا و اجداد کے طریقے یاد، نہ، يعلمنا السنة والاسلام، سنت اور اسلام، توحید، دین، اس کی ہمیں خبر دے، ایک بندہ ہمیں دے دیں. گویا مسجد کے اندر امام کا، محلے کے اندر ایک شخص کا ایسا ہونا جو دین کا علم حاصل رکھتا ہو اور اس کے ساتھ تعلق استوار رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. عالم کی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر گھر جا کر دوستیاں بڑھائے. مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل یمن آ رہے ہیں اور سوال کرتے ہیں ایک معلم دیجیے. اور معلم جب لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سنت کی تعلیم دینے والا، قال فاخذ بيد ابي عبيدہ، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ. یہ کون ہے؟ فقال ھذا امین هذه الامہ، یہ امت محمدیہ کا امین، اس کو لے جاؤ، یہ تمہیں تبلیغ کرے گا، تمہیں اسلام سکھائے گا، تمہیں سنت کی تعلیم دے گا. علم کا حاصل کرنا پھر اس کی تبلیغ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم سے مراد آپ مسلمان، میں مسلمان، کلمہ پڑھنے والے لوگ. 70 انصاری ایسے تھے جو قرآن کے قاری تھے، قرآن، اور انہیں قرہ کہا جاتا تھا. کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کچھ لوگ دے دیجئے. ان کی 4 صفات تھیں، اللہ ہم سب میں پیدا فرما. یہ 70 آدمی تھے نا، ان کی 4 صفات تھیں. نمبر 1، دین سیکھتے تھے، اس لیے تو قاری کہا گیا. دین کا علم حاصل کرتے تھے. نمبر 2، دین سکھاتے تھے، اس لیے آپ نے ان کا انتخاب کیا. نمبر 3، اپنا معاش گھر چلانے کے لیے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے، اور پھر ان لکڑیوں کی آمدن میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رہتے 24 گھنٹے صحابہ کی وہ جماعت، ان کے کھانے کا بندوبست بھی کرتے تھے. نمبر 1، سیکھنا، پھر سکھانا. دیکھو یہ 4 مراحل یاد کر لیں، آج کے سبق ہے. پھر یہ نہیں کہ اب سکھا رہے ہیں تو یہیں بیٹھ جائیں، اللہ دے گا، اللہ تو واقعی دے گا. پھر جنگل میں جاتے، مزدوری کرتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے، اور پھر اہل صفا جو وہاں بیٹھے ہوئے چبوترے پر پیغمبر کے صحابہ، ابو ہریرہ کی جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا کرتے تھے. کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمیں بھی مبلغ چاہیے، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اور قبیلے میں تبلیغ کرنا. آپ نے یہ 70 کے 70 کہا لے جاؤ، یہ لے جاؤ. یہ قرہ حضرات اپنے علاقے کے اندر وہ لے گئے، راستے میں دھوکے سے سب کو قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا. اب ایمانداری سے بتائیے، نبی نے جان بوجھ کر قتل کروائے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، اسے تو غیب کی خبریں تھی. نبی کو پہلے پتا تھا یہ 70 میرے ساتھی قتل ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھ لو اسلام ان کا. بات تو تکلیف ہوتی ہے. اگر نبی کو مانا جائے کہ عالم الغیب یہ ضمناً بات ہے تو 70 بندے مروا دیے. رب نہیں پوچھے گا تجھے پتا تھا اور تو نے بندے دے دیے ان کو؟ نبی کو خبر ہی کوئی نہیں.
ان کے اندر ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالو حرام جس کا نام تھا وہ بھی موجود تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب گھیرے میں آ گئے پیچھے سے ایک شخص نے آ کر گردن میں نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا. جو ہی گردن سے آر پار ہوا یہ کہتے ہیں فقال حرام فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب دنیا کی زندگی تو ختم ہو گئی تھی، ان کی نگاہ آسمان پر تھی. حقیقت والی دنیا، حقیقت والی زندگی وہ کون سی ہے؟ وہ جنت کی زندگی. ویسے کامیابی کیا؟ بندہ مر گیا ہے، خالو فوت ہو گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، کامیابی ہے؟ اب مشرک نے مارا ہے، یہ تبلیغ کے لیے نکلے تھے. فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ دنیا تو دنیا ہی، آج ایسے نہیں تو ویسے بھی مر جانا تھا. اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا، کوئی بے وقوف یہ کہے کہ جہاد میں موت آ جائے گی، جیسے لوگ نام سنتے ہی کانپ اٹھتے ہیں تو مر جائیں گے. اگر جہاد میں موت آنی ہوتی تو میرا پورا جسم سر سے لے کر پیر تک کپڑے اتار کر دیکھ لو، تمہیں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ برابر نظر نہیں آئے گی، زخمی ہی نظر آئے گی. اتنے تیر مجھے لگے، تلوار ختم ہوئے، لیکن آج یاد رکھو میں اپنے گھر کے اندر بستر پر فوت ہو رہا. اب عورتوں نے دیکھا کہ مرد تو بازی لے گئے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یا اکٹھی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. اللہ کے نبی یہ مرد تو ہمارے بادی لے گئے، ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے لیے بھی ہفتے میں ایک دن مقرر ہو، آپ ہمیں تبلیغ کریں، ہمیں علم سکھائیں، ہم سیکھیں، عمل کریں اور جنت میں چلی جائیں. اب دیکھ لو مسجد میں عورت، احناف کے ہاں تو مسجدوں میں عورتوں کا ویسے ہی داخلہ ممنوع ہے. بازار جائے گی، شادی میں جائے گی، شاپنگ مال میں جائے گی، شادی حال میں جائے گی، ہر جگہ ساتھ ہوگی. جو عین فتنوں کے مقام ہے مسجد، نا فتنوں کا جگہ، مسجد میں عورت کا کیا کام بلا. وہ ویسے ہی فارغ ہو گئے اور ہم ویسے ہی نرم گوشہ ہیں جی. عورت کو کچھ ہفتے کے بعد کچھ آئے، کچھ سیکھے گی تو اولاد کو سکھائے گی. یاد رکھیے گا، جب اسے کچھ ہی خبر نہ ہوگی تو پھر پیدا بھی ویسے ہی لوگ ہوں گے جیسے دنیا میں پھرتے. بائیں ہاتھ سے کھانے والے اور حرام حلال کی تمیز ہی کوئی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. جب عورت کو اسلام کا ہی نہیں پتا، پیغمبر علیہ السلام عورتوں کو دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ نظام تو نہیں تھا سپیکر کا. عیدگاہ کے اندر نماز پڑھائی، آواز نہیں جا رہی عورتوں تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، مردوں کو فارغ کر دیا، پھر عورتوں کے پاس گئے، پھر ان کو خطبہ دیا، پھر ان کو خطبہ دیا. آپ جو یہ خطبہ سنتا ہے گھر جا کر بیوی کو سنائیے، بیٹی کو سنائیے، شاید آپ سے زیادہ وہی سبق یاد کر لے حدیث جو میں نے آپ کو سنائی. تو نمبر 1 4 مراحل آج کے مکمل کرتے ہیں. نمبر 1 دین کا علم حاصل کیجیے، اپنی اولاد میں سے کسی کو وقف کر دیجیے کہ بھائی تم نے دین پڑھنا، تمہارے لیے میں انویسٹ کر کے جا رہا ہوں. نمبر 2 دین کی تبلیغ، یہ پڑھ کر پھر آگے پڑھانا ہے، یہ آگے پڑھانا ہے. اور میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب کسی عالم کو میں تجارت میں دیکھتا ہوں. جمعہ پڑھاتے ہیں نہیں جی، درس دیتے ہیں نہیں جی، امامت کرتے ہیں نہیں جی. یہ 7 سال تو جامعہ کے اندر لگائے، یہ کس لیے لگائے تھے؟ اگر تاجری بننا تھا تو شروع سے MBA کر لیتا، شروع سے کر لیتا. مجھے یاد ہے میں پڑھتا تھا، لوگ کہتے تھے اچھا جی پھر نوکری. میں نے کہا اللہ محفوظ رکھے، نوکریوں سے میں نے اپنے رب کی نوکری کر لی. کیا کرے گا؟ میں نے کہا دین کی تبلیغ کروں گا، دین کی تبلیغ کروں گا.
اور اللہ موت تک مجھے اپنے دین کے لیے منتخب کر لے۔ مجھے نہیں یاد کہ شعور کی حالت میں جب مجھے توحید اور اسلام کی سمجھ آئی اور میں مشرکوں میں سے صحیح معنوں میں مسلمان توحید پرست بنا، مجھے نہیں یاد کوئی دن کوئی رات میری بغیر تبلیغ کے گزرتی۔ نمبر 3 بڑا مشکل مرحلہ ہے، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا۔ یاد رکھیے گا، بڑا مشکل معاملہ ہے، خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے جو پڑھاتے ہیں۔ دین کو جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے شاگرد نے پوچھا تھا، سورۃ بقرہ آپ نے 8 سال میں یاد کی، عرب کا دماغ تو بڑا ذہین ہے، معروف ہے، آپ نے 8 سال لگا دیے 2.5 پارے میں، یہاں مہینے میں لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں، 8 سال میں حفظ کیے، آخر اس کی کیا وجہ؟ توجہ سے سنیے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لیتے سورۃ بقرہ کا، اسے یاد کر لیتے، حفظ ہو گیا، پھر جب تک ان آیات پر عمل نہ کر لیتے اگلا سبق ہی نہیں لیتے تھے۔ جب سورۃ بقرہ پر پورا میں نے عمل کیا تو زندگی کے 8 سال گزر گئے۔ یہ ہے جو پڑھا پھر اس پر عمل کرنا۔ بے عمل مولوی آپ بازاروں میں جتنے مرضی ڈھونڈ لیں، دیکھو کیسے کیسے رذیل ہے اور کیسے کیسے امت کی ذلت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ جو آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا اس پر عمل کیجیے، اس پر عمل کیجیے۔ پھر ہے ولی رسولی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ اور نمبر 4 غلبہ دین کے لیے جان، مال، زبان۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، ان انس رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، زبانوں کے ساتھ۔ پڑھے گا تو کچھ پڑھائے گا، دین کی نصرت۔ آج نمبر 10 یاد کر لیں، یہ 4 باتیں، ایک آیت سیکھی ہے اس پر عمل کر، اس کی تبلیغ کر، اس کی تبلیغ کر۔ میں نے یہ پڑھا تھا، میں نے عمل کر لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخرت ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعلان سماعت فرمائیے، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ دین النصیحہ والیوم نمبر 11 پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ ہمارے بڑے دل کے ساتھی اور بزرگ میاں زاہد صاحب کے چچا وفات پا گئے پچھلے 3 دن قبل۔ اللہ
ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہماری مسجد کے نمازی اور دل کے ساتھی ڈاکٹر عمر فاروق رحمہ اللہ کچھ دن قبل وفات پا گئے تھے، اللہ کریم ان کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنا۔ جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ کریم ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ کریم اس سے درخواست ہے زندہ رہیں تو توحید پر، موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔